الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے 13 تیزی اور سفر المظفر کے آخری بدھ کی شرعی حقیقت۔ 13 تیزی ماہ سفر المظفر کے اندر کچھ ایسی رسومات ایجاد کر کے رکھ دی گئی ہیں، ایسی خرافات گھڑ لی گئی ہیں جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذرا 13 تیزی کو سمجھیے۔ 13 تیزی کیا ہے؟ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق عوام الناس میں نحوست کا تصور تو عام ہی ہے، لوگوں میں تو عام ہے، کہتے نہیں منحوس ہے۔ بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ سفر المظفر کی پہلی ابتدائی 13 تاریخیں اور سفر المظفر کا آخری بدھ، اس کے بارے میں بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً ابتدائی تاریخوں میں کہا جاتا ہے کہ چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے ابتدائی 13 دنوں میں سفر المظفر کے، اور مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، ساحل سمندر پر، سمندر کے کنارے پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے، مصیبتیں، آزمائشیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں۔ ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے۔ اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے ہوں، نیز یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن خوانی یا نیاز، فاتحہ کرانا، ختم کروانا ایک مستحب کام ہے۔ ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوایا جا سکتا ہے، لیکن محض وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ یعنی ابتدائی جو سفر المظفر کے 13 دن ہیں، ان ایام کے اندر یہ لوگ اکثر چنے ابال کر بانٹ رہے ہیں، گندم ابال کر بانٹ رہے ہیں، سورہ مزمل کا جی اتنی بار ختم کرواؤ، فلاں سورت کا اتنی، ٹھیک ہے قرآن مجید آپ پڑھیں، قرآن مجید سارا شفا ہی شفا ہے، سارا نور علی نور ہے، سارا ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن اپنی جانب سے یہ باتیں گھڑ لینا کہ اگر ہم نے ان 13 دنوں کے اندر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہمارے معاملات
ڈسٹرب ہو جائیں گے، ہمارا لینا دینا خراب ہو جائے گا، بچوں کی نوکریاں داؤ پہ لگ جائیں گی۔ ایسا شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس تیرا تیزی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ محض جاہلانہ یہ تصورات ہیں، یہ خیالات ہیں، یہ جاہلانہ رسومات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے صفر المظفر کے آخری بدھ کے متعلق۔ ماہ صفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے ماہ صفر کا آخری چہارشنبہ یعنی بدھ کا دن ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ وہاں اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا، اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض شدت مزید شدید ہو گیا تھا۔ وہ باتیں خلاف واقع جھوٹی ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آخری بدھ کو بلائیں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب بے ثبوت ہیں۔ صفر المظفر کا بدھ آخری ہو یا ربیع النور شریف کا آخری بدھ ہو یا ربیع الثانی کا آخری بدھ شریف ہو، کسی بھی مہینے کا آخری بدھ ہو، کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ کسی کے اندر آفت مصیبتیں نازل نہیں ہوتی، کسی کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اگر بات نہ کی جائے اور رسومات کی باتیں ہو رہی ہوں جن کا شریعت سے لینا دینا کوئی کچھ بھی نہ ہو، اگر وہاں میرے امام کی بات نہ ہو تو وہ بات تو نامکمل رہ جاتی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ماہ صفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بدھ کا دن یہ جو رسومات کے اندر منایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا منانا یہ محض بے اصل ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سفر کے آخری چہارشنبے کو یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی نحوست والا مہینہ چل دیا، یعنی خوشی منائی جاتی ہے، سیر و تفریح کی جاتی ہے، نئے لباس پہنے جاتے۔ کیوں جی؟ صفر المظفر کا مہینہ جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اس کا آخری بدھ ہے، بس جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب شریعت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس طرح دیگر مہینے برکت والے ہیں، دیگر ایام برکت والے ہیں، خاص سفر کے ابتدائی 13 دن ہو یا سفر کا آخری بدھ ہو، یہ بھی برکت والا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ابتدائی 13 دنوں کے اندر اگر ہم نے وہ 13 تیزی کی نیاز نہ دلوائی تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اور بدھ کے دن کے بارے میں، صفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ جو ہے منحوس مہینہ جا رہا ہے اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے، میرے نبی کی شریعت کے ساتھ تمسخر اڑانا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا لا سفرا، سفر کے اندر کوئی منحوسیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب جل وعلا ہم سب کو ان بے بنیاد باتوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔